بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمزم ٹاکس میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے سب سے بڑا جو ایشو اس وقت چل رہا ہے پاکستان میں، بجلی کے کرائسس کے اوپر۔ اچھا، یہاں پر سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت صرف ایک ایشو سب سے زیادہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بجلی چوری اور بجلی چوری۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بجلی چوری اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے، لیکن اس کے پیچھے جو محرکات ہیں اس کے اوپر نہ تو میڈیا کوئی بات کر رہا ہے، نہ ہی کوئی پولیٹیشین بات کر رہا ہے، اور نہ ہی جتنے بھی بیٹھ کے تجزیہ نگار ہیں کوئی بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ اس کے پیچھے کے محرکات ہیں کیا۔ دیکھیں، اگر ایک بندے کو مناسب پیسوں میں ایک چیز مل رہی ہے، وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، نہ ہی وہ ڈیوائسز کی طرف جائے گا، نہ ہی وہ کنڈوں کی طرف جائے گا، اور نہ ہی وہ کسی بھی طرح چوری کی طرف وہ قدم ہی نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس کو پراپر طریقہ کار سے ایک جائز پیسوں کے اندر بجلی مل رہی ہے، وہ کیوں کرے گا چوری؟ انسان چوری صرف اور صرف اس صورت میں کرتا ہے کہ جب اس کو حد سے زیادہ مہنگائی کے دور کے اندر ایک ناجائز بلنگ اس کے سامنے آ رہی ہو، پھر اس کی وجہ سے اب اس کو گھر بھی چلانا ہے اور بجلی کا بل بھی بھرنا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے بجلی کے اندر چوری لازمی کرے گا، کیونکہ اس کو دونوں طرف سے چیزوں کو مینیج کرنا ہے۔ میں کوئی بجلی چوری کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن وہ محرکات بتا رہا ہوں کہ جن محرکات کی وجہ سے لوگ بجلی چوری کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ ہمیں چائنا کی طرف سے بجلی مل رہی ہے سستی، ہمیں ایران کی طرف سے بجلی مل رہی ہے سستی، لیکن ہماری جو حکومتیں ہیں نہ تو وہ ایران سے بجلی سستی لینے کے حق میں ہیں اور نہ ہی وہ چائنا سے بجلی سستی لینے کے حق میں۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف جیسے بندوں نے جس طریقے سے آئی پی پی کے ساتھ معاہدے کرے ہیں، ان معاہدوں کے اندر اپنے جو کک بیکس رکھے ہیں، اپنے جو کمیشن رکھے ہیں پر یونٹ کے حساب سے، وہ مر جائیں گے۔ اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے ایسے معاہدے کرے ہیں جو کہ واضح طور پر آج کی گورنمنٹ جو ہے ان کو واضح طور پر کہہ چکی ہے کہ یہ جتنے بھی معاہدے تھے، یہ تمام معاہدے بدنیتی پر مبنی معاہدے تھے۔ اب یہ معاہدے بدنیتی پر مبنی کیسے تھے؟ انہوں نے سب سے پہلے ڈالروں میں معاہدہ کیا۔ جب آپ کما پاکستانی روپیز میں رہے ہو تو آپ ان لوگوں کو کیوں کر کے ڈالر میں پیمنٹیں کر رہے ہو؟ کیونکہ ڈالر سے ان کو منافع ہے، کیونکہ ان کے جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، ان کے جتنے بھی باہر ایسٹس پڑے ہیں، وہ تمام کے تمام ڈالروں کی صورت میں پڑے ہوئے ہیں، پر یونٹ کے حساب سے جو ان کو کمیشن ملتا ہے وہ ڈالر کے حساب سے ان کو کمیشن ملتا ہے۔ عمران خان نے اپنے دور کے اندر یہ بات واضح کری تھی کہ انہوں نے جتنے معاہدے کرے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی کرے ہیں، اور یہ تو بھلا عمران خان کا کہ جس نے سب سے پہلے آ کے ان چیزوں کو ریوائز کرا اور انہوں نے ڈالر کو ختم کر کے پاکستانی روپیز کے اندر ان کو کنورٹ کرا کہ ہم آپ کو پیمنٹ کریں گے پاکستانی روپیز کے اندر۔ ان کو سب سے زیادہ تکلیف ہی یہی ہے کہ ہمارے جو کمیشن ہیں، ہمارے جو معاملات ہیں، وہ تمام کے تمام اب جب روپیز کے اندر ٹرانسفر ہو گئے ہیں تو ہمارے کو وہ کمیشن نہیں مل پا رہا جتنا انہوں نے ایکسپیکٹ کرا تھا۔ کیوں نون لیگ سب سے زیادہ خلاف ہے عمران خان کے؟ صرف اور صرف یہی وجہ ہے ان کے خلاف ہونے کی کہ وہ ان کے جتنے بھی معاملات تھے وہ ان کے رکاوٹیں کھڑی کر رہا تھا، ان کو کمیشن کھانے نہیں دے رہا تھا۔ اور یہ ایران سے بجلی سستی کیوں نہیں لے رہے؟ کیونکہ ان کے ابو نے انہوں کو منع کیا ہوا ہے، ابو نے ان پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ ہماری پاکستان کی قوم ایسی ہے، پاکستان کی عوام ایسی ہے کہ وہ جب بھی مارکیٹ بھی جائیں گے تو وہ سب سے پہلے 10 لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ ریٹ کیا ہے، اور اس میں سے جو سب سے سستا ریٹ ہوتا ہے وہ اس کے اندر بھی جا کے بارگیننگ کر کے اگلے سے چیز اٹھا کے لے کر آتے ہیں۔ پورے پاکستان کے اندر بجلی سپلائی ہو رہی ہے اور وہ بجلی کے معاہدے اتنے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں، اتنے مہنگے معاہدے ہوئے ہیں، سارے کے سارے بدنیتی پر مبنی معاہدے ہیں، لیکن اس کے اندر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر عوام کا فائدہ نہیں ہے، اس کے اندر حکمرانوں کا اپنا فائدہ تھا، اس لیے انہوں نے کبھی اس چیز کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، نہ ڈیم بنائے، نہ بجلی کے کوئی اور منصوبے لگائے، صرف اور صرف بجلی کے کارخانے لگائے۔ اور وہ کارخانے کیوں لگے؟ کیونکہ اس کے اندر ان کے اپنے کمیشن موجود تھے سب کے۔ اگر ہم ایران سے اور چائنا سے سستی بجلی لے لیتے ہیں تو عوام کو جب سستی بجلی ملے گی تو عوام کبھی بھی چوری کی طرف جائے گی نہیں۔ ان کو کیا ضرورت ہے بلا وجہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے کنڈے لگانے کی؟ وہ کیوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالیں گے، اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈالیں گے؟ لیکن ہم نہ تو ایران سے بات کرنے کے حق میں ہیں، نہ ہم چائنا سے بات کرنے کے حق میں ہیں، کیونکہ ابو ناراض ہو جائیں گے، اور ابو ناراض ہو جائیں گے تو ابو نے جتنے بھی ان کے اثاثے بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں، یورپ میں پڑے ہوئے ہیں، لندن میں پڑے ہوئے ہیں، امریکہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب ابو کی جوتی کے نیچے ہیں۔
اگر انہوں نے ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ کرا اور پاکستان کے عوام کے حق میں فیصلہ کرا تو وہ ان کے تمام اثاثوں کو جوتی کے نیچے روند کے رکھ دیں گے، ان کے تمام ایسٹس ضبط کر لیے جائیں گے، اور یہ کسی سے جا کے کمپلین بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارے کے سارے غیر قانونی پیسے اور غیر قانونی طریقے سے ٹرانسفر ہوئے پیسوں سے انہوں نے وہ تمام کے تمام ایسٹس بنائے اپنے۔ اسی لیے یہ صرف اور صرف ان کی سنتے ہیں اور عوام کی نہیں سنتے، نہ ان کو عوام کی کسی بھی قسم کی فکر ہے۔ ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان میں سے اکثر اور بیشتر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ غریب کی غلطی ہے کہ وہ غریب پیدا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا اور عوام کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا اور سستی چیزوں کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا، مہنگائی کا وہ طوفان آنے کے لیے کھڑا ہوا ہے کہ جس کا عوام کو تصور بھی نہیں ہے اس وقت۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل زمزم ٹاکس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔